ایک سلسلہ گفتگو چلا تھا یا ایھا الذین آمنو کے مبارک حسین عنوان سے۔ تو روز عید یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب ان جمعوں سے اسی عنوان کو انشاءاللہ تعالی لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو یاد کرو، ذکر کرو اللہ کو، ذکراً کثیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام کو اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرو۔ بکرہ صبح اور اصیلا شام کو، سبحوہ اس کی پاکی بیان کرو، اس سے مراد بھی تسبیح ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو اپنے ذکر کی، اور صرف ذکر نہیں بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو یہ تمام کے تمام جو اذکار ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہیں۔ اور پھر یہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کثرت کے ساتھ کرو، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ صبح بھی اور شام بھی، سردی ہو یا گرمی ہو، تمام اوقات میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ بندہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، جیسے سمندروں اور دریاؤں میں سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، اپنے گھر پر ہو یا مسافری کی حالت میں ہو، ہر جگہ پر، ہر مقام پر اللہ جل جلالہ کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، ذاکرین اور ذاکرات۔ یہاں بھی کثیرہ فرمایا ہے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والیاں۔ اب آپ ذرا تھوڑا غور کریں گے کہ یہ جو 41-42 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور یہ جو آیت نمبر 35 ہے اس میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کو جو اللہ اجر عطا کرے گا اس کو بیان کیا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور والیاں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرما اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ کثرت ذکر کی برکات میں سے پہلی برکت یہ ہے مغفرہ، اور مغفرت یہ ہم آپ کو رمضان شریف کا جو درمیان والا عشرہ ہے اس کے ضمن میں عرض کر چکے کئی بار کہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کا مٹ جانا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جو اللہ کریم کا ذکر کرے، ذکر کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں۔ جیسے درود شریف کی فضیلت میں حدیثیں ہیں کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی برکت سے بندے کے اعمال نامے میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اچھا یہی نہیں ہے بلکہ زندوں کا ذکر و دعا قبر والوں، وفات پانے والوں کے گناہوں کے مٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور وہ جب قبروں میں جائیں گے تو ان کے کندھوں پر بوجھ ہوں گے گناہوں کے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے کندھے گناہوں کے بوجھ سے خالی ہوں گے۔ عرض کی حضور گناہ کدھر جائیں گے؟ تو فرمایا ان کے عزیز رشتہ دار جو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے قبروں والوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ذکر کا یہ پہلا فائدہ ہے، کلمہ شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کہیں۔ ان تمام ذکروں کا فائدہ پہلا یہ ہے کہ اس کے مغفرت ہوتی ہے، بندے کے گناہ مٹتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی فرما دے کہ اجرن ہم نے ان کے لیے ثواب تیار رکھا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اجرن کے ساتھ عظیمہ بھی فرمائے کہ صرف تھوڑا سا ہی اجر نہیں ہے، حالانکہ اللہ اکیلا اجر بھی فرمائے تو وہ بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھیں نا جناب، سخی جو ہے وہ سخاوت پر آئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 54 58 کی بات کرے کہ میں 54 دوں گا، وہ تو مالدار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال و زر ہے تو وہ اس کے مطابق ہی دیتا ہے، اور ہر ایک چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام خزانے اس کے۔ تو جب وہ فرمائے کہ ہم اجر دیں گے تو کتنا اجر ہوگا، اور پھر ساتھ اجرن کے یہ فرمائے کہ اجرن عظیما، کہ اجر بھی تھوڑا سا نہیں ہے بلکہ ہم نے ذکر والوں کے لیے بہت زیادہ اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی ایک صورت نماز بھی ہے۔ 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بذات خود اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتا ہے۔ یہ ہم نے رمضان شریف کے ایک جمعے میں بھی یہ اس عنوان پر بات کی ہے۔ آج اس آیت کے تحت ہم اس کو دوبارہ پڑھنے کا شرف پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 4 پارہ اور اس کی آیت نمبر 191 ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یذکرون اللہ، یہ اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے، اپنے پیاروں کی، ان کی خوبی بیان کر رہا ہے۔ اور میں اسی لیے کئی مرتبہ عرض کیا کرتا ہوں، فقیری ہو یا درویشی، تصوف ہو یا صوفی، اللہ والا ہو یا کوئی بابا، اس کی علامت اور نشانی کوئی کڑے شڑے اور انگوٹھیاں اور مالائیں یا اس قسم کی حرکات نہیں ہے،
بلکہ اللہ جل جلالہ اپنے پیاروں کی صفت بیان کرتا ہے، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا۔ اور آگے فرمایا قیاما، کھڑے ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھے ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر وہ لیٹے ہوئے ہوں تو اس حال میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ چارپائی پہ لیٹتے ہیں، ذکر و درود شروع کر دیتے ہیں، اسی حال میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اٹھتے پھر مولا کا نام۔ تو اب موبائل نے کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ ساری ان خاص برکتیں پانے کے جو مواقع تھے اس کی جگہ موبائل نے گھیر گار لی، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو تھکائیں، اپنے دماغ کو لگائیں، اور کھول لی یوٹیوب اور کھول لی فیس بک اور شروع ہو گئے، اور پھر اس سال کے اندر آنکھ لگی۔ اب ایک بندہ ذکر و درود پڑھتا سو جائے، اس کو خواب کیسے آئیں گے؟ اور ایک بندہ فلمیں ڈرامے دیکھتا سو جائے، اس کو خواب کیسے آئیں گے؟ دونوں چیزوں میں فرق تو ہے نا۔ اور ذکر کرتا کرتا سو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب وہ سوئے تو اٹھے قیامت کے دن، یعنی اس کی یہ نیند اس کی زندگی کی آخری نیند ہو، اور سوتے سوتے وہ دنیا سے چلا جائے، تو کس حال میں گیا؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اینڈ اس کا کیا تھا؟ حدیث پاک میں فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، جس کا آخری کلام۔ تو اسی لیے وہ پرانے وقتوں میں وہ ایک شعر پڑھتے تھے، سونے والے رب کو یاد کر کے سو، کیا پتا کہ نہ اٹھے تو صبح کو، یعنی کہ یہ سونا لاسٹ سونا ہو اور تیرا اینڈ بھی ہو تو کس حال پر ہو کہ تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو مہربان جل جلالہ فرماتا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب لیٹ جاتے ہیں تو لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28واں پارہ سورۃ الجمعہ، اس میں مہربان جل جلالہ پھر وہاں اپنے ذکر کی بات فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بھی فرمایا آمنوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یہاں پر فرمایا سورہ جمعہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ تو یہ جگہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی تلقین فرمائی ہے کہ مجھے یاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ کس قدر کتنا بڑا اعلان ہے۔ دیکھیں اس رہتی دنیا میں ہم 1000 لوگوں سے کو وعدے کر لیتے ہوں گے اور کو 1000 ہم سے کر لیتے ہوں گے، ساری باتیں ہم نبھا پائیں یہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اور ساری باتیں اگلا نبھا پائے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ میں تمہیں یہ دوں گا، بس یہ میرا کام چل جائے تو پھر تمہیں یہ چیز لے کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور بعض لوگ تو صرف گپے مار رہے ہوتے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور وعدہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے؟ ہر شے کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے جل جلالہ۔
تو فرماتا فذکرونی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرے چرچے کروں گا۔ اور یہ اہل اللہ نے یہی کام کیا ہے۔ حضور غوث پاک، حضور داتا سرکار، حضور بابا فرید، دیگر اولیاء راہ امام اللہ علیہ کی آپ زندگیاں پڑھیں، یوں ہی گزر گئی اللہ کی یاد میں۔ قیام میں ہیں تو تب، بیٹھے ہیں تو تب، لیٹے ہیں تو تب۔ اور بلکہ یہ تو وہ تھے کہ جو کو 40 سال، کو 35 سال، کو 45 سال، وہ کبھی رات کو بستر پہ سوئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں راتیں گزار دیں، ان کے دن بھی اس کی یاد کے اندر گزر گئے۔ احادیث مبارکہ میں یہ تو چند آیات ہو گئیں قرآن کریم کی جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ذکر کے بارے میں چند حدیث اس سلسلے میں سماعت کریں۔ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے، ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزرا، ہمارا کیسا گزرا وہ ہم جانتے ہیں، لیکن ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان شریف کا آتا تو حضور کے پہلو مبارک، حضور کا وجود مبارک بستر سے جدا ہو جاتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ راتیں بھی اور وہ دن بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں گزارتے۔ تو ہر حال میں ہی اور ہر وقت ہی نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ پر احکام کثیر ہو گئے، یعنی کہ بہت زیادہ میں نے حکم پڑھے، جیسے دیکھیں صدقہ کرو، خیرات کرو، ذکر کرو، استغفار کرو، نوافل پڑھو، تو اب یہ کئی چیزیں ہو گئیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ پر احکام کثیر ہو گئے ہیں، آپ مجھے کسی ایسی بات کا حکم ارشاد فرمائیں کہ جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ عمومی طور پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ جی میں درود شریف کون سا زیادہ پڑھوں، یا ذکر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان مسئلے حضور کی جناب میں پیش کرتے، تو حضور کام تو کئی ہو گئے ہیں لیکن آپ مجھے آج آرڈر فرما دیں، حکم فرما دیں تاکہ میں وہ لازم کر لوں اور وہی کیا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سوال کرنے والے جو تھے ان سے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سبحان اللہ، اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ جل جلالہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے گا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو روایت کیا، سرور عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ دیکھیں دیگر نیکیاں بھی بندے کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن وہ اعمال خیر، اعمال صالحہ جو بندے کو عذاب سے نجات دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عملوں میں سب سے زیادہ جو تگڑا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو بندے کو عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام،
کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ کیونکہ مضمون حدیث یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس بندے کے حق میں اس کو اللہ کے عذاب سے زیادہ نجات دینے والا ہو۔ تو عرض کی حضور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ عمل بھی اس کے برابر نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ جو حالت ذکر کی پوزیشن سے بڑھ جائے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ جب رب کے دشمنوں سے لڑے اس قدر جواں مردی سے لڑے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ سمجھا کی بات کی؟ اور ایسا ہوتا تھا۔ یہ شوال المکرم میں غزوہ احد پیش آیا جس میں سید الشہداء عم مصطفیٰ امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادت کے جام نوش کیے۔ میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار لہرائی، اپنی حضور کی جو اپنی تلوار تھی، فرمایا کہ کون ہے کہ جو مجھ سے یہ تلوار لے اس شرط پر کہ اس کا حق ادا کرے۔ بڑی بات ہے نا جی، نبی پاک علیہ السلام کی تلوار کسی کو مل جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں دینی اونوں ہے جڑا دا حق ادا کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمنوں سے لڑتا رہے، لڑتے لڑتے اتنا لڑے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اب تلوار لوہے ٹین کی تو نہیں ہے، ٹین کی تو بنی ہوئی نہیں ہوتی، انتہائی وزنی اور انتہائی مضبوط ہوتی ہے، اور آگے کو پتھر تو کاٹنے نہیں ہے کہ جس سے وہ جلدی موو ہو جائے۔ ظاہری بات ہے کہ وجود پر ہی اس نے کٹ مارنے ہیں نا، تو اس سے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ آپ سوچیں کتنا ہوگا کہ کتنوں کو تہہ تیغ کرے گے تو پھر جا کے تلوار ٹیڑھی ہوگی۔ تو فرما ملنی اونوں ہی ہے جڑا ادا حق ادا کرے۔ تو حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور میں دیو میں ادا حق ادا کراں گا۔ بڑے جوان مرد اور بڑے بہادر اور بڑی عظیم قوت کے حامل تھے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے لڑنے کا اسٹائل بھی منفرد تھا۔ یہ جب میدان میں اترتے تھے تو لڑنے سے پہلے اپنی پیشانی پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے۔ یہ سرخ رنگ کی پٹی اس بات کی علامت ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے ابو دجانہ نے خون کی پٹی باندھ لی، ہن دشمناں دی خیر نہیں۔ آج فلسطین کی بیٹیاں پکارتی ہیں، اب ان کو کون بتائے کہ اب ہاتھوں میں تلواریں نہیں باجے ہیں، باجے سمجھا کہ یہ آلات موسیقی ہیں، یا پھر ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے۔ اب وہ جذبے کہاں، وہ جوش ایمانی، وہ قوت ایمانی کہ جس کی بیس بنیاد پر اہل حق اللہ کریم کی راہ میں لڑتے تھے۔ اب جہاں جس قوم میں نوجوان پاؤں میں جھانجریں پہن لیں، ہاتھوں میں مختلف کلر کے اس کو چوڑیوں کا نام بدل کے کوئی اور نام رکھ دیں، بولے بریسلٹ پہنا ہوا ہے۔ اب مرد کا کیا کام ہے وہ بریسلٹ پہنے، چاہے فقیری درویشی کے نام پہ کڑے پہنے؟ تو کڑے چوڑیاں تو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور جہاں لڑکے لڑکیوں کی طرح لمبے بال رکھنے کو اپنا فیشن اور اپنی فیس ویلیو میں اضافہ قرار دیں، تو پھر یہ بیچاری ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیاں یوں ہی رو رو کر اپنی جانیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ 3 دن پہلے کی خبر تھی، ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی،
کہ یہ جو آخری عشرے میں اٹیک شروع ہوا ہے نا اسرائیل کی طرف سے، اس میں 750 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اس قدر داؤ پہ لگا ہوا ہے فلسطین کا مستقبل۔ عید والے دن بھی وہ لوگ جنازے پڑھ رہے تھے، کیسی عیدیں ہیں ان لوگوں کی۔ اور حالات چہار جانب دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے حالات انتہائی تنگ ہیں۔ کل ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بل پیش ہو گیا، یہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ایک صوبائی اسمبلی، ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ، تو پہلے مرحلے میں وہ بل پاس ہو گیا ہے جو اوقاف ایکٹ کہلاتا ہے۔ جتنی ہندوستان میں قدیم مسجدیں اور ان مسجدوں کے ساتھ جڑی جگہیں ہیں اور جتنے مزارات ہیں اللہ والوں کے، ان کے ساتھ جتنی جاگیریں ہیں، اس بل کے اگلے فورم پہ جانا ہے، یہ بل پاس ہو جائے گا تو وہ ساری زمین جائیدادیں اور وہ مسجد مزارات حکومت جو ہے انڈیا کی اس کی ملکیت بن جائیں گی۔ کئی مزارات اور سینکڑوں مساجد ان چند مہینوں کے اندر ہندوستان میں شہید کر دی گئیں۔ تو ہماری تو صرف توجہ نہیں ہے، ہماری اپنی مسجدیں ویران ہیں۔ کسی مسجد کی شہادت پر کیا کسی کا دل دکھے گا کہ جب اپنے گلی محلے کی مسجد آباد کرنے کا شوق نہ ہو۔ اقبال نے 100 سال پہلے کم و بیش کہا تھا، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو آج حالات دیکھتے تو نہ جانے اقبال کو کیا لکھنا پڑتا۔ دیگر گوں حالات ہیں، اور مسائل یہ ہے کہ یہاں ٹولیاں در ٹولیاں، گروہ در گروہ، تفریق در تفریق، انتشار در انتشار۔ مسلم ممالک دہشت اور وحشت کی زد میں ہیں مدت طویلہ سے، اکثر ملک کھنڈرات میں بدل گئے، اور وہ ممالک کہ جن کی بنیادوں سے تیل سونا چاندی نکلتا ہے، وہاں غربت یہ ہے کہ لوگ مانگنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار پکڑی، ہاں، اور تلوار پکڑ کر میدان میں اترے اور پھر چلائی دشمنوں پر۔ آپ کے مقابلے میں ایک عورت آ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ مشرکین کی طرف سے عورتیں بھی لڑتی تھیں، تو عورت آئی ہے تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، آپ نے روکا، پھر اسی سے اس پر ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ جست لگائی ہے تلوار کی، وہ نیچے گر پڑی۔ تلوار کو اوپر اٹھایا اس پر چلانے کے لیے، لیکن پھر تلوار کو پیچھے کیا۔ تو حضرت ابو دجانہ سے پوچھا گیا کہ جب وہ عورت آپ سے لڑی، مزاحمت کر رہی تھی، تلوار کے وار کر رہی تھی، اور آپ نے اس کو گرا بھی دیا، تو پھر تلوار کا نشانہ بھی تاک لیا تھا، تو پھر تلوار کیوں ہٹائی؟ فرمایا میں حضور کی تلوار پہ یہ داغ نہیں لگنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ کہ کوئی یہ کہے کہ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار سے عورت کو قتل کر دیا۔ اور آج روشن خیال، یہ آج کی کوئی خبر ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، ہم اس میں پڑھتے تھے، اور اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی اسکرینیں وہ دکھاتی ہیں فلسطین کی عورتوں کو اسرائیلی سولجر کس طرح گھٹنوں کے نیچے دبا کر کس طرح ان پر تشدد کرتے ہیں، اور کس طرح ان بیچاریوں کو پکڑ کر قید کرتے ہیں، کس سے ڈکا چھپائے۔ اور سارے کے سارے احتجاج، مذمت، قرارداد وہ اس پر ہیں، اور یہ بدبخت ہے کہ یہ آگے سے آگے ظلم اور ظلم اور ظلم کو بڑھاوا دیتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال بات چلی تھی کہ عرض کی حضور یہ جو اللہ کریم کا ذکر بندے کو عذاب سے بچاتا ہے، تو کیا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے عملوں سے تگڑا عمل ہے جو عذاب سے بچائے اللہ کا ذکر؟
جل جلالہ. تو حضور کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمان نہیں، صرف یہ صورت ہے کہ مجاہد ایسا لڑے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے. ایک حدیث اور سنی ہے جو جامع الترمذی میں ہے، اور اس کو روایت کیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے. بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا یا ایسے بہترین عمل نہ بتاؤں کہ جن عملوں کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. اور تم ایک طرف سونا چاندی خیرات کرو تو دوسری طرف یہ عمل جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ الکریم. ابھی تک کتنی باتیں بیان ہوئیں؟ ایک، ایسے عمل بتاؤں جو اللہ کے نزدیک ستھرے ہیں. نمبر 2، تمہارے درجوں کو بلند کرنے والے. اور نمبر 3، سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر. اور نمبر 4، اس تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کرو اور ان کی گردنیں مارے، تم ان کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہیں شہید کریں. یہ عمل جہاد کرنا اور خود شہید ہو جانا اس سے بھی افضل. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ارشاد فرمائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عمل اللہ کریم کا ذکر کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو جامع ترمذی کی سنائی ہے اور اس سے پچھلی حدیث میں بھی اللہ کریم کا ذکر جہاد سے بھی بہتر قرار دیا گیا. یاد رہیں، جہاد کی کیٹیگریاں ہیں. جہاد کبھی فرض ہوتا ہے اور جب فرض ہو جائے تو پھر سب سے افضل عمل وہی ہے. سب سے افضل عمل وہی ہے، پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. اور کبھی جہاد کا درجہ واجب کا ہوتا ہے اور کبھی جہاد کا درجہ مستحب اور مستحسن، کہ فورس ہی اتنی ہے کہ یہ نہ بھی گیا تو کام چل جائے گا. تو اس کی مختلف کیٹیگریاں ہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ جہاد کی اہمیت گھٹانے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی مولوی کا قول نہیں سنا رہا، امام الانبیاء کا ارشاد ہے علیہ التحیۃ والثناء، کہ کسی بندے سے نفی کر دیا جائے کہ یہ گھٹا رہے ہیں اور یہ بڑھا رہے ہیں. جو حضور نے فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. سمجھا گئی؟ تو اس کو فرما اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اچھا، یہ جو اس حدیث کے شروع میں ہے کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، رات بھی ہم وہ ایک ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے گڑھ کے اندر، رات وہاں تھا میں، تو وہاں بھی کچھ احادیث مبارکہ بیان ہو رہی تھی. تو اس میں بھی 2 حدیثیں ایسی آئیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں. اور اس ضمن میں ایک حدیث پاک اور سن لیں. میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، اور اگلے جملے آپ سنیں گے تو میں آپ سے کیا کہوں، خود محسوس کریں کہ وہ ان کی اہمیت کیا ہے. سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. زہ نصیب زہ مقدر، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ دیکھیں، آپ غور کریں، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، بہتر افضل عمل کی تلقین اور ترغیب نہ دوں؟ حضرت معاذ نے عرض کی، میرا ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ کی قسم حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ضرور مجھے عمل ارشاد فرمائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس کا ترجمہ سنیں گے. اے اللہ اعنی میری مدد کر. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ لفظ ہے. اعنی میری مدد کر، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا میں تیرا ذکر کروں اس پہ بھی میری مدد کر، میں تیرا شکر ادا کروں شکر کرنے کے لیے بھی میری مدد کر، اور عبادت یوں کروں کہ جو عبادت کا حق ہے مولا اس میں بھی میری مدد فرما. یہ دعا تعلیم فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو میں رات بھی کہہ رہا تھا، آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر جگہ ہم تو گزارشات کرتے رہتے ہیں. امام مسجد ہو یا استاد صاحب ہو مدرسے کا یا اسکول کا، اور پیر صاحب ہو، ان کا کام یہی ہے کہ یہ اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو رب رسول کی یاد کی طرف لائیں. ہوا اب یہ ہے کہ اس ذکر فکر اور یاد و عبادت سے لوگ جی چراتے ہیں، اس لیے ان کو بابا بھی کوئی بھنگ شنگ والا چاہیے، یا وہ یہ کہہ دے کہ سال بعد تو دمال ڈال لے سارا تیرا کام ہو گیا، سمجھائی، یا تو یہ بس کڑا پہن لے یا یہ کام کر لے اور بس کام ہو گیا. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے بابے اور پیر ملیں جو خود بھی ہم سے بے عملی میں ہم سے بھی آگے ہوں. اگر ہم سے آگے نہیں ہوئے تو پیر کیسے ہوئے؟ اور جو کہہ دے پیر کے نماز پڑھو، کو ذکر کرو، کو تلاوت قرآن کرو، تو وہ کہتے سانو مولویاں دی طرز والا پیر نہیں چاہیے. اب بابا فرید 35 سال سجدوں میں گزار دیے، غوث العالمین دستگیر 40 سال روز عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. کون سا سودا خرید رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا چیز چاہتے ہیں؟ آج کی تو آیت کا عنوان ہی یہ ہے، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور شیخ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ متوسلین کو اللہ کریم کے ذکر کی طرف لگائے. مجھے پھر دلی جانا پڑ رہا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے، آگے بھی ذکر ہو چکی ہے. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نبر اللہ مرقدہ، حضور محبوب پاک کے مرید ہوئے نا حضرت خواجہ امیر الا حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خواجہ نظام پاک کے ارشادات کو ایک کتاب میں جمع کیا جس کا نام فوائد الفواد ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حاضر ہوا حضرت خواجہ نظام کی بارگاہ میں، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمایا، او تو 2 رکعتاں پڑھ دیں جڑیاں میں تینوں دسیاں سن. میں نے کہا حضور پڑھتا ہوں. او فلانی نماز تو بعد تینوں 4 دسیاں سن، او پڑھ دیں. آپ دیکھیں خواجہ نظام پاک اپنے مرید سے فرما رہے ہیں. عرض کی پڑھتا ہوں، فرمایا کہ 2 رکعتاں انہوں اور شروع کر دے. ٹھیک ہے، پہلی میں الحمد شریف کے بعد یہ پڑھنا ہے اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے. یہ فرما کے حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ تینوں اور بھی دساں گا. جب آپ نے یہ کہا نا کہ تمہیں اور بھی بتاؤں گا، تو پھر خواجہ نظام رونے لگ گئے، دیر تک روتے رہے. اور جب اس کیفیت سے باہر آئے نا تو آپ فرمانے لگے کہ میں ایک دن، اب دیکھیں پہلے اپنے مرید سے یہ بات ہوئی، اب اپنی بات سنا رہے. فرمایا ایک دن میں شیخ المشائخ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو بابا فرید نے مجھ سے فرمایا، نظام وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہو؟ وہ بات میں نے کہا حضور پڑھتا ہوں. وہ 4 بھی پڑھنا ہے جڑیاں دسیاں سن؟ حضور وہ بھی پڑھنا. اچھا 2 اے بھی پڑھیا کر. دیکھ رہے ہیں آپ بات کو. اور پھر مجھے حضور فریدن مائی نے فرمایا تینوں اور بھی دساں گا. تو اب حضرت خواجہ کے جو رونے کا سبب یہی تھا کہ مرشد کی یاد آ گئی.
کہ مجھے اس طریقے پر حضور فرید مائی نے یہ بات تلقین کی تھی، تو اس لیے جو رلنا ہے میاں تے پھر 100 گلیاں تے 100 بازار نے، تے جے سورنا ہے تے پھر ایک کوئی گلی ہے، ایک ہی آستانہ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار اقدس ہے۔ رہنما وہی ہے جو حضور کی گلی اور حضور کے آستانے کو جانے والے بازار کی طرف منہ موڑے، اور پگڈنڈیوں پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی راہ حق ہے اور یہی راہ نجات ہے۔ تو یہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ عمل اللہ کریم کا ذکر کرنا، اب دیکھیں کتنی چیزیں اس میں آئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا رب کے نزدیک ستھرا احسن عمل ہے۔ دوسرا ذکر اللہ کا فائدہ کہ یہ ایک طرف تم سونا چاندی خیرات کرو، دوسری طرف اللہ کا ذکر کرو، تو یہ اللہ کا ذکر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کرنے سے افضل عمل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تم راہ خدا میں لڑو یہاں تک کہ تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے، تو اس سے بھی افضل عمل اللہ کریم کا ذکر کرنا ہے۔ اور اب ایک حدیث مبارک اس ضمن میں اور سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ مسند امام احمد میں ہے رحمہ اللہ، اور لطف کی بات یہ کہ اس کے راوی وہی ہیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ، جن سے فرمایا میں تیرے نال محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجاہدین میں سے کون سا اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ مجاہدین میں سے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ بات پہ؟ سوال کیا ہے کہ مجاہدین میں سے، بھئی تو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد والے، تو ان میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا جڑا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ واہ۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں زیادہ اجر حضور کس کا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر پوچھا کہ نماز پڑھنے والوں میں حضور افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ پھر عرض کی کہ زکوٰۃ دینے والوں میں افضل کون ہے؟ عرض تو فرمایا اللہ کا جو ذکر کثرت سے کرے۔ پھر عرض کی حج کرنے والوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ صدقہ دینے والوں میں افضل کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ اچھا دیکھیں آپ، جہاد ہے، حج ہے، نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ سب چیزیں ایکول ہیں۔ نماز سیم ہے نا، جہاد سیم ہے، ایک نے کی ہے نا۔ اب سب کھڑے ہیں تو جہاد کر رہے ہیں، سب صفوں میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، سارے حاجیوں کا حج وہی ایک دن، وہی ایک ٹائم، وہی ایک یونیفارم۔ لیکن حضور علیہ السلام سے وہ سوال کریں انہاں چو افضل اے نمازی نے تو بہتا تگڑا کیڑا ہے، حاجی نے تو بہتا افضل کیڑا ہے، مجاہد نے تو بہتا۔ حضور یہی جواب دیتے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے، جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ واہ۔ یہ جب میرے کریم نے ان کو ہر بات کا یہی جواب دیا نا، تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حفص، یہ کنیت ہے حضرت عمر پاک کی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سارے کے سارے بلائی لے گئے، نمبر لے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صدیق پاک کی بات سن کے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے کہ بلائی جو ہے وہ ذکر کرنے والے لے گئے۔ ہم مختلف کاموں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، شام و سحر جاگ رہے ہیں جناب۔ یہ پچھلے جمعے تے پچھلی رات شب قدر دی لنگی سی،
تو اس لیے اب گرمیاں آ گئی ہیں، گرمیوں میں یہ وقت سونے کا بھی اور یہی وقت جمعے کا ہے۔ اب کیا کریں، جمعہ عشاء کے بعد تو رکھ نہیں سکتے، وگرنہ حال وہاں بھی یہی ہو سکتا ہے۔ مختلف کاموں کے لیے ہماری باہمی نشستیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، کبھی محض اس لیے کہ چلیں فلاں جگہ بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، یا فلاں ہوٹل پہ چلیں، 4 دوست مل کے روٹی کھائیں گے، یا آج آنا کو گپا شپا ماریں گے۔ بعض جمع ہوتے ہیں دوست آپس میں تاش کھیلنے کے لیے، لوڈو کھیلنے کے لیے۔ تو یہ 5-4 افراد کا اجتماع ہو یا 8-10 دوستوں کا ہو، تو روٹی کے لیے، تاش کے لیے، لوڈو کے لیے، جوئے کے لیے، گپے شپے مارنے کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے یہ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جمع ہونا ہے، چاہے وہ 2 بندوں کا ہو چاہے 200 کا ہو، وہ جمع ہونا صرف اس لیے کہ رل کے بواں گے تو اللہ پاک دا ذکر کراں۔ حدیث پاک تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن یہ جو ابھی جتنی بات میں نے کہہ دی ہے، یہ ونڈ کرنا تو اوکھا کوئی نہیں کہ افضل کون ہے، کیا ان کا مقدر ہے کہ جن کا جمع ہونا ہی فقط یاد الہی کے لیے، جن کا جمع ہونا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہو۔ یہ بخاری شریف میں چیپٹر ہے کتاب الدعوات، اس کی یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، 6408 اس کا نمبر ہے، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کریم کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں چکر لگاتے ہیں۔ اچھا، ایسے ملائکہ کو سیاحین بھی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ سیر و تفریح والے کو سیاح کہتے ہیں، سیاح۔ تو ان ملائکہ کو سیاحین کہتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں۔ تو پھر کس لیے رہے ہیں وہ؟ کہا وہ اللہ کو، اللہ کریم کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات سننے سے پہلے اس بات کا لطف لیں، یہ جو فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ لبنا کنہ نوئے کہ کتے کو 2 جی، کو کلا، کو 4، کو 10 اللہ کا ذکر کرتے ہوں وہ ڈھونڈنے، تو یہ آئے تو خود نہیں ہیں، ان کو بھیجا بھی رب نے ہے۔ ان کی شفٹیں ہیں نا، ڈیوٹیاں ہیں، اگر جاؤ ٹور جاؤ زمین تے کہ لبو کدے کو 4 جی سانو یاد کرنا لے بھی بیٹھے نے کہ کوئی نہیں۔ کیا بات ہے! تو آپ اندازہ کریں کہ جس یہ رب کو پسند ہے تو رب نے ٹیمیں بنائی ہیں نا، کیا خیال ہے جناب؟ تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ اگلا حدیث پاک بڑی کمال کی حدیث، سرکار کی ہر بات ہی کمال ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، بہت زیادہ اس میں اجر و ثواب اور بڑی اہمیت اور قدر و منزلت بیان ہوئی ہے ذکر والوں کی۔ تو فرمایا کہ وہ پھرتے رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو کوئی قوم، کوئی افراد مل جاتے ہیں نا جو بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ پکارنا بھی ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے۔ مثلا ایک ٹیم پیچھے آ رہی ہے نا فار ایگزامپل، اور ایک آگے گزر گئی، ان کو محفل مل گئی ذکر والوں کی، تو وہ پھر آوازہ مار دے انہوں کہ آ جاؤ اپنا کام لب گیا ہے۔ جس حاجت کو ہم آئے ہیں، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ لب گیا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں نا، ان کو اپنے پروں پہ ڈانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ یہ جو پہلا آسمان ہے، یہاں تک فرشتوں کی قطاریں بن جاتی ہیں، وہ ان ذکر والوں کو اپنے پروں میں ڈانپ لیتے ہیں۔
جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چلے جاتے رب کے پاس. کام لب گیا نا, ڈیوٹی ہو گئی, ہوں رپورٹ دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کدھر سے آئے ہو؟ اچھا بھیجیا بھی وہ نہیں ہے. اور حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کدھر سے آئے ہو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. یہ سرکار نے ساتھ ہی فرمایا کدھر سے آئے ہو. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندوں کے پاس آ رہے ہیں, وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری تسبیح یہ سبحان اللہ, اور تیری تکبیر ہے اللہ اکبر, اور تیری حمد کیا ہے الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ وہ یہ تیرے ذکر کر رہے تھے بندے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے. اچھا پتہ سارا رب نو ہی ہے, لیکن اصل میں یہ فرشتوں کو پر بھی کچھ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ویکھو انہوں نے ویکھیا بھی نہیں, مینوں تے یاد کرتے پے نے. واہ سبحان اللہ, انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی نہیں, تیری قسم انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جے وہ میرا دیدار کر لیندے تے پھر انہوں دا کی حال ہوندا. ہجے ویکھیا بھی نہیں تے مینوں یاد کردے پے نے, جے ویکھ لیندے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار, اگر وہ تیرا دیدار کر لیں تو تیری زیادہ عبادت کریں اور زیادہ تیری بزرگی اور تیری حمد اور تسبیح بیان کریں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ سوال بھی کر رہے تھے, مینوں یاد جو کر دے سن تے کچھ مانگ دے بھی پے سن. فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا وہ مانگ رہے تھے. فرما کیا مانگ رہے تھے؟ الہی وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے نہیں دیکھا. تو فرمایا جے وہ جنت ویکھ لیندے تو پھر کی کر دے. تو فرشتے عرض کرتے مالک پھر وہ زیادہ حرص, زیادہ طمع. حرص سمجھ دے نا, حرص کا ایک معنی لالچ بھی ہے. بہت زیادہ کسی چیز کو پانے کے لیے وہ ایک سوچ اور خیال کا آ جانا. یا اللہ پھر تو آدھی مک جاندی نا, یہ تو ویکھیا بھی نہیں تے تاں بھی انہاں روڑا پایا ہوا سی کہ مالک جنت دے دے. اگر دیکھ لے دے تو پھر زیادہ حرص کرتے, طمع کرتے, اور زیادہ رغبت سے, شوق سے جنت کا سوال کرتے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو تھا کہ وہ جنت مانگ رہے تھے, وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے. یہاں میں آپ کو روکنے لگا ہوں, پتہ رب نو ہے سارا, سمجھائی ہے, لیکن پھر بھی فرشتوں کے تہاڈی جو ڈیوٹی لائی ہے تو دسو کی کردے پیسی, کی آندے پیسہ. روکا میں نے آپ کو اس لیے کہ جب میں آپ کو یہ سنا رہا تھا تو میرے سامنے ایک ورق کھل گیا. عظیم محدث امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ, انہوں نے بڑی عظیم کتاب لکھی ہے حلیۃ الاولیاء. اس میں انہوں نے روایت بیان کی ہے غالباً شام سے ایک بندہ زیارت کرنے آیا, عظیم و جلیل میرے کریم علیہ السلام کے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس نے آ کے سلام عرض کیا, بات چیت ہوئی تو کہا جی بندہ دسدا ہی ہے نا کہ جدوں میں ٹریا تو مینوں فلانا ملیا سی. تو ایک اور صحابی پاک کا انہوں نے نام لیا, ایک اور صاحب کا. حضرت سلمان پاک فرمانے لگے کہ انہیں جڑا میرے واسطے تحفہ کر لیا سی تو وہ کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. حضرت سلمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا, تحفہ وہ بھیجتا ہے, تو انہوں دسیا بھی ہوئے کہ تو سلمان نو ملن جاندہ پہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ تحفہ بھی نہ کر لے, انج نہیں ہو سکتا. وہ بندہ پریشان ہو گیا.
اس نے کہا حضور میری بات پہ یقین کریں، انہوں نے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جدو تو ٹریا ہے تے تینوں نے اے نہیں سی آکھیا کہ سلمان نو میرا سلام آکھی، سمجھائیے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو کہا، تو فرمایا اے تو مومن دا تحفہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ وہ بھی ان فرشتوں سے ایک ایک بات پوچھ رہا ہے، مانگ دے کی کہ جنت، اچھا پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ عرض کی جہنم کی آگ سے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بچنے کی کوشش کرتے دوزخ سے اور زیادہ خوف کرتے اور گڑ گڑا کے تیرے حضور عرضیاں پیش کرتے کہ اس آگ تو سانو بچا لے۔ اللہ پاک فرماتا کچھ اور عرض کی بس یہی تھی، تجھے یاد کر رہے ہیں، یہ دعا ہے، یہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہن میں تانوں ہی گواہ بناندا پیا ہیں، وہی جو ٹیم آئی ہے فرشتوں کی، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا، اللہم لک الحمد حمدا جمیعا۔ حمد تیرے وجہ کریم کو، کیا کریمی ہے، کیا شان ہے، سارے بخشتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ جناب میں عرض کرتا ہے مالک وہاں تو فلاں شخص بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، باقی تے کٹھے ہوئے سن نا کہ رل کے ذکر کرنا ہے، وہ تو ذکر کے لیے کوئی نہیں آیا، وہ تو کسی کو بلانے آیا تھا کہ چلیے، تو نے کہا بیٹھ جائیے، میں آگے آپ کو بطور شرح یہ لفظ بتا رہا ہوں، یہ حدیث کے متن کے لفظ نہیں ہے کہ کسی کو بلانے آیا کہ چلیے، تو نے کہا یار بیٹھ جا کھڑی، تم ہی ذکر کر لے تو پھر جانے ہیں، یعنی اس کا آنا ذکر کے لیے نہیں تھا، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بلانا تھا۔ یا بندے بیٹھے ہیں اللہ پاک کو یاد کر رہے ہیں کہ ایک کوڑوں لنگیا آوازاں دل تے اثر کر گیا کہ مالک دا نام لیندے پہن، یار چلو انہاں کو کڑی بہ کے ویکھیے تے سی کر دے کی پہنے، اچھا بیٹھا پھر بھی وہ ذکر کے لیے نہیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ میرے بھائیوں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، نیند تو اگر آ رہی ہو تو اس سے بیدار ہو جائیں، اور بے توجہی ہو تو پوری توجہ کر لیں۔ اے آپاں جڑے چار جی مسجد جا کے بیٹھے ہیں جمعے واسطے، ہم میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایک دوسرے کو معلوم ہے کہ کون فقط جمعہ پڑھنے آیا ہے اور کون کوئی پڑھنے آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ویسے مجبوراً آ گیا؟ پتہ ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے ذکر والے ہیں، او جڑا ہے نا وہ اس کم نہیں آیا، اس نے کوئی علیحدہ سے پلے کارڈ تو نہیں اٹھایا ہوتا، یا مخصوص کوئی بیج تو اس نے لگایا نہیں ہے، فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ نظر بخشی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر ہمارا جواب بھی سنیں، اے فرشتیاں نے انی نظر بخش دیتی ہے تو فرشتے جس ذات پر درود پڑھتے ہیں ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی وہاں ایک ایسا تھا جو تیری یاد کے لیے کوئی نہیں آیا، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، وہ ذکر والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے ان کی بھی بخشش۔ ذکر والوں کے پاس بیٹھنے والا بد نصیب نہیں،
تو اگر کوئی ذکر و یاد والوں کا ہم زباں ہو جائے، اگر ہم زبان لفظ اوکھا ہے تو ایک اور لفظ بول لیں، جے اے بھی انہاں دے رنگ چ رنگیا جائے تو پھر کس قدر برکات پائے گا، کس قدر فیض و برکات۔ نوجوانوں میں سے میں کہوں گا کہ جب ہم اللہ والوں کی صحبتوں اور ان کی بارگاہوں کے فیض و برکات کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرے میں یہ پارٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں کہ ذکر تے کر گئے او یادا، چلو جی دادا صاحب بڑا ذکر کیتا ہے، بابا فرید بڑا اللہ نے یاد کیتا ہے، تانوں اور دربار تو جا کے کی لبنا ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں تھا، وہ ذکر اب بھی کر رہے ہیں، سمجھا گئی ہے۔ اور حدیث بخاری کی ہے کہ یاد الہی والوں کے پاس بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہوتا، نصیب بن جاتے ہیں۔ شقاوت قلبی، دل کی جو سختیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، فرمایا ذکر بھی کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام رب کی پاکیاں بیان کرو۔ اس آیت کے تحت یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، اور اس کو روایت کیا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے، آقا علیہ السلام رب کا فرمان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے کے معاملے سے مشغول رکھا، اس کو آسان کر دیں کہ مسلسل ذکر ہی کر رہا ہے تو لوڑاں بھی انہوں کئی نے، ضرورتاں بھی کئی نے، دعاواں بھی انہیں کئی منگنیاں نے، حاجات بھی اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے، پر ذکر چی ایڈا دیوانہ ہو گیا ہے کہ انہوں اے بھی ویلا نہیں لبا کہ اے بھی آکھے کہ یا مالکہ میں ان کو روٹی چاہی دی ہے، میں ان کو لیڑے چاہی دینے، میرا اے دکھ ہے، میری اے مشکل ہے، بس وہ ذکر میں گم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میرے ذکر نے اتنا مصروف کر دیا کہ وہ ذکر کرنے والا سوال کرنے کی طرف بھی متوجہ نہ ہو سکا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اسے جو یوں گم ہو گیا اسے مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کروں گا۔ اکھے او مصروف ہویا ہے، انہوں یاد نہیں رہا، سانوں تے پتہ ہے نا کہ انہوں کیڑی کیڑی شاید چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیں، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم بھی اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں بخاری کی حدیث میں بھی یہی تھا کہ ایک بندہ اس کام کے لیے نہیں آیا، یہاں بالتاکید لفظ ہیں کہ جو قوم، جو افراد اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے۔ کہاں سے جی؟ آسمان سے۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ ندا کرنے والا پہلے آسمان سے ندا کرتا ہے یا دوسرے یا اس سے آگے۔ اور بخاری والی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ فرشتے ان ذکر والوں کو پروں میں لے لیتے ہیں، وہاں بیان ہوا ہے پہلے آسمان تک، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس ندا کرنے والے کا نہیں بیان ہوا کہ یہ منادی، یہ اعلان کرنے والا پہلے آسمان سے کرتا ہے کہ دوسرے سے۔ یہ میں نے روک کر آپ کو وضاحت اس لیے کی کہ ابھی اس کی ضرورت پڑے گی، ایک مسئلہ سمجھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جب لوگ اللہ کی یاد کو جمع ہوں اور اللہ پاک ہی کی رضا کے لیے جمع ہوں
تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری بخشش کر دی گئی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے جتنے جہازوں میں سفر کیا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 30-32 تو اکثر فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، 1000، اور زیادہ سے زیادہ 34 سے 35 ہزار فٹ کی بلندی، اور یہ 30 سے 34 ہزار فٹ کی بلندی پر بھی نیچے کچھ نظر نہیں آتا، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا ملک ہے، وہاں کو روشنیاں ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی درمیان میں پلین جا رہا ہے تو اس حال کے اندر، یا مطلب سمندر پر سے گزرے تو وہاں محسوس ہوتا ہے کہ نیچے سمندر ہے۔ اور اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر بھی یہ آسمان سیم ایسا ہی دکھتا ہے، آپ بھی بیٹھے سفر کرنے والے، جتنا اب یہاں زمین سے دکھ رہا ہے یہ آسمان جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنے 1000 میل کے فاصلے پر ہے، فٹ نہیں میں نے کہا، کتنے 1000 کتنے لاکھ میل دور پہلا آسمان ہے۔ اب بندے ذکر کر رہے ہیں زمین پر، کوئی تہہ خانے میں، کوئی پہاڑ کی کھو میں، کوئی مسجد میں، کوئی کمرے میں، اس پہلے آسمان والے کو نظر آ رہا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے تو ہی وہ اعلان کرتا ہے نا کہ اعلان کر دو کہ جدو فرشتیاں کو ایڈا فاصلہ کوئی نہیں، تو مکین گنبد خضرا کے لیے ہمارے فاصلے کیا ہیں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں فرمایا، صحاح میں حدیث ہے، جب کسی مومن بندے سے اس کی بیوی لڑتی ہے ناجائز ناحق، تو جنت کی حور زمین کی طرف جھانک کے کہتی ہے اس عورت سے، اللہ تجھے قتل کرے، کیوں اس کو دکھ دیتی ہے؟ یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، پھر اس نے ہمارے پاس آ جانا ہے، کیوں اس کو تکلیف دیتی ہے؟ لڑائی تو ہوئی ہے کمرے نالے میاں بھی سیانے ہون، عزت بھی بچانی ہوئے تو ویڑے بچ دے دینا کہ ابا بھی سنتا ہے تو مائی بھی سن دی ہے تو دوجے بھی سن لیں گے۔ وہ فار ایگزامپل ہے، یا کھلے عام سین میں بھی جنگ ہو رہی ہو، جنت کی حور کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سمجھائیے۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ جھانک کر کہتی ہے، کاردے کمرے چ بندہ مومن کے ساتھ اس کی بیوی لڑے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میل دور جنت میں بیٹھی حور کو پتہ چل جاتا ہے۔ او ڈجگوٹ آڑیو اینا بھی عقیدہ نہیں سمر سکتا کہ جیسی کسی نکرے بہ کے یا رسول اللہ آکھی ہے، تو حضور کو ہی نہ پتہ چلے کہ کوئی دکھ وچ رولدا پیا ہے۔ اعلیٰ حضرت یقین سکھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، خدا کی قسم، واللہ کا مطلب ہے خدا کی قسم، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، مدد کو بھی آئیں گے، پر اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ فرماتے منہوں بھی بولن دی لوڑ کوئی نہیں، دلوں ہی تو پکار لے آئے تو خدا کی قسم حضور دل کی فریادوں کو بھی سنتے ہیں اور مدد کو بھی پہنچتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پہلا تو یہ ہوا کہ بخشش کا اعلان، اور دوسرا یہ ہوا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے جو گناہ تھے نا وہ اب ہم نے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اختتام کی طرف آتے ہیں، بہت وسیع مضمون ہے، ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو نقل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند کل حجر و شجر، ہر درخت کے پاس اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ جو حدیث میں فرمایا کہ ہر درخت کے پاس ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو،
اس کو صرف ایک اینگل سے سمجھیں. جب حاجی عمرے والا ہو چاہے وہ بڑے حج والا ہو، جب وہ احرام باندھتا ہے تو احرام کی جب اس نے نیت کرنی ہے تو اس پر لازم ہے کہ کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اینڈ تک. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے نا تو زمین کے آخری کنارے تک جتنے بیچ میں روڑے کنکر پتھر درخت ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ مفہوم حدیث میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اور جناب لیل پور والے ایئرپورٹ تو احرام بنے ہے کہ فلائٹ سیدھی جدے جانی ہے، اور یہاں اللہ لبیک اللہم لبیک پڑھا ہے یا اپنے گھر سے پڑھا ہے، اور زمین کے آخری کونے کا پتھر بھی اس کو سن رہا ہے، اسے کوئی علم ہوا ہے، تو تب وہ بول رہا ہے نا. جب پتھروں میں رب بخشے تو اتنا کمال ہو جاتا ہے تو جنتی بشروں میں کتنا کمال ہوگا. تو آج کی یہ آیت تھی 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی 41 اور 42. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، اور بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی رب کا ذکر کرو، رات کو بھی، شام کو بھی. یہ صبح و شام بکرہ و اصیلا کا مطلب یہی ہے کہ یہ سلسلہ ذکر منقطع نہ ہو. اس لیے نیت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے. مہربانی اسی کی ہے اگر ہماری زبان سے اس کا ذکر ہو جائے، کرم فرمائی اسی کی ہے. کلمہ شریف کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور اپنے گھروں کے اندر محافل ذکر کا اہتمام کریں کہ گھر کے افراد کو ہفتے میں ایک دن جمع کر کے، بچوں کو عادت پڑ جائے گی، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، گھر کی بہویں ہیں، دیگر افراد ہیں، سب کو بٹھائیں، ہفتے میں ایک دن کو ذکر و درود کی محفل ہو جائے، برکت بھی ہوگی. پھر ذکر کے فضائل سارے جو وہ آپ نے سن لیے. افضل یہی ہے کہ ذکر باوضو ہو، لیکن اگر بے وضو بھی ہے تو تب بھی اللہ پاک کا ذکر کرے، تب بھی اللہ پاک کا ذکر کرے. حتیٰ کہ غسل فرض بندے پر، مرد یا عورت، عورتوں کے ناپاکی کے ایام بھی ہوں، بلکہ فقہاء نے تو یہ کہا، مسئلہ لکھا کہ جب عورتوں کے مخصوص دن آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وضو کریں اور نماز کے وقتوں میں مصلی پر بیٹھ کر ذکر و درود پڑھا کریں. اس کی دو وجہ انہوں نے بیان کی. ایک تو انہوں نے کہا پردہ قائم رہتا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کیا رہتا ہے قائم؟ پردہ قائم رہتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے روٹین برقرار رہے گی. جدہ کئیاں نے جمعے دی روٹین نہیں بنائی کہ دوجی اذان ہوئے تو پھر کرو نکلنا ہے، ٹوٹ دی ہے؟ نہیں ٹوٹ دی. 1:15 رکھ لو جمعہ، انہوں نے آخیا انہوں چھیتی والا جمعہ پڑھانا ہے، تاں بھی 1:10 تے کرو نکلن گے. یہ روٹین ہے. تو جس طرح یہ بری روٹینیں قائم ہو جاتی ہیں، تو اگر نماز کی روٹین پہلے سے قائم ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ مصلی پر ڈیوٹی دے تاکہ پردہ بھی رہے اور اس کے ذکر کی روٹین بھی قائم رہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے جمعے دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے جو ہے ہم وہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ تفسیر ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ.